بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ کل آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ سے ہم پیغام دینے کی کوشش کیے، جس میں 7 آیت سے تقریباً 8 سے 10 الگ الگ اہم باتیں جو علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس میں سے بھی چیدہ موٹی موٹی باتیں ہم نے لینے کی کوشش کی. انشاءاللہ آج سلسلہ سورۃ البقرہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن آج سے جو کانسیپٹ رہے گا وہ کچھ الگ رہے گا. شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب کی کتاب اہداف القرآن، اس میں سے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے 40 رکوع، ہر رکوع کا مختصر کانسیپٹ آپ کے سامنے پہلے پیش کریں گے کہ اس رکوع میں پیغام کیا ہے دراصل میں، اور پھر ہر رکوع سے کوئی ایک آیت سے ہم نصیحت دینے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس رکوع میں ایک آیت کو موضوع بنائیں گے. انشاءاللہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں. پہلے رکوع کا پیغام کیا ہے وہ ہم سرسری طور پہ جان لیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کی دوسری نمبر کی سورت، اور اس میں جملہ 40 رکوع ہیں. پہلے رکوع میں جو پیغام ہے بنیادی انسانیت کے لیے، اس کا مختصر خلاصہ اس طرح ہے کہ پہلے رکوع میں اللہ عز و جل نے جہاں پر سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کا تذکرہ کیا ہے، تو یہیں پر سورۃ البقرہ میں اللہ عز و جل نے ہدایت کی لوگوں کے جو سو یہود و نصارہ جو ہیں ان کے راستے سے تمہیں کس طرح بچنا چاہیے. یہود اور نصارہ کے بارے میں ان کی گندگیوں، ان کے عقائد اور ان کے جو سو اعمال کیسے تھے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی بڑائی، قرآن مجید کا مقام و مرتبہ مومنین کے قریب کیا ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آیا ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں مومنین کا تذکرہ ہے کہ مومن اصل میں اس کی صفات ہوتی کیا ہے. مسلمان تو ہم اور آپ ہیں، لیکن اعمال میں آگے بڑھنے کے بعد جب ہم مومن کے اسٹیج پر پہنچتے ہیں، یعنی ایمان ہمارا اور جب مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر چند صفات پائی جاتی ہیں، وہ صفات کا تذکرہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پر مومنین کا تذکرہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا گیا ہے، وہیں پر کمپیریزن کے لیے کفار کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف مومنوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، دوسری طرف کفار کی صفات کیا ہوتی ہے. یہ چیدہ باتیں ہیں، کانسیپٹ ہے جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے. اب سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے جس آیت سے انشاءاللہ ہم نصیحت قبول کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 7 ہے، جس کا تذکرہ اللہ عز و جل کرتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کئیوں مرتبہ جن میں سے ہم کو سورہ بقرہ کا کم سے کم ایک رکوع تو بھی آتا ہوگا، ہم یہ آیت پڑھتے ہوں گے، یا جب بھی قرآن مجید کا آغاز مساجد میں کیا جاتا ہے ہم یہ آیت کسی بھی طرح سنتے ہوں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اس آیت سے جو بنیادی پیغام ہم پہلے رکوع سے لینے والے ہیں، چند ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ عز و جل اس رکوع کی اس آیت میں کیے 7ویں میں،
جس سے میں اپنی اور آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں بے شک ہدایت کا معاملہ ہے، اور اللہ عز و جل نے یہ ہدایت کا معاملہ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے حوالے کیا نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوگوں کو تبلیغ کر دینا ہے، لوگوں کو بات پہنچا دینا ہے، لیکن ہدایت کا معاملہ تو خالص اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاچا، وہ رشتہ دار جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں جہاں اس کے نام سے سورہ لہب نازل کر دیا گیا، علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ عز و جل کی شان بڑی نرالی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے پر وہ اجر و ثواب نہیں ہوں گا جتنا کہ ابو لہب کے بارے میں پڑھنے پر اجر و ثواب انسانوں کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے ہر لیٹر پر 10 نیکی ہے۔ سورہ لہب میں جتنے لیٹرز آ جائیں گے ہر لیٹر کے پڑھنے پہ نیکی ہے، یعنی یہ کہ اللہ عز و جل ایسے نافرمان اور ایسے کافر کے بارے میں پڑھنے پر انسانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ ایک بار اس سے نصیحت قبول کر تو دیکھو، کہیں تمہارے بستیوں میں، تمہارے خاندانوں میں، کہیں تمہارے دوستوں میں، خود تمہارے اندر جھانک کر دیکھو، کہیں تمہارے اندر ایسی صفات تو نہیں آگی جہاں اللہ عز و جل نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، اب کچھ سمجھتے نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ اپنے گھر کے سامنے سے آتا جاتا دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو صفا پہاڑی پر نیچے کھڑے ہو کر سنتے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ رسول کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ حتیٰ کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے جب قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی، سورہ لہب، یہ سورت نازل ہونے کے بعد 10 سال تک زندہ رہا، یہ سورہ نازل ہونے کے بعد 10 سال تک زندہ رہا، جس میں سورے میں واضح طور پہ اسے کہہ دیا گیا کہ تو اور تیری بیوی جہنم میں جانے والے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی جھوٹی زبان سے بھی شہادت نہیں دے سکا۔ جب اللہ کسی کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، غلاف ڈال دیتا ہے، آنکھیں بند کر دیتا ہے یا کانوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں سورہ آ گیا، ایک مرتبہ بھی اگر ایمان کی گواہی دے دیتا جھوٹی صحیح تو دنیا کے سامنے کہہ سکتا تھا کہ جو سو اللہ کا کلام جھوٹا ہے، لیکن اللہ کا کلام سچا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمے کبھی تبدیل نہیں کرتا، اس اعتبار سے جو لکھ چکا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور جس کی تقدیر میں بھی جو لکھ چکا ہے اللہ گمراہی، اس میں بھی اللہ تبدیلی نہیں کرتا، الا یہ کہ آدمی ہدایت کی دعا کر کے اللہ سے مانگ لے، الا یہ کہ آدمی اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ لہٰذا دین کی جو بھی بات آئیں گی اس کو کشادہ دلی سے لینا چاہیے، ضد وہاں نہیں ہونا، تکبر وہاں نہیں ہونا، گھمنڈ وہاں نہیں ہونا، خاندانی رسم و رواج وہاں نہیں ہونا، پرانے زمانے کے باپ دادا کا سسٹم نہیں ہونا۔ آج ہی ایک صاحب ملے، آٹو میں پورا راشن بھر کے لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ بولے تو بھائی کل چہلم ہے، چہلم کے واسطے لے کر جا رہا ہوں۔ ارے کیوں بھائی؟ وہ چل رہا نا اپنے پاس، اوپر سے آرا سو چل رہا نا، آپ کر لینا پڑتا۔ تو یہ جو مزاج بنے ہوا ہے لوگوں کا، اوپر سے جو چلے ہوئے آرا سو ہے، ہمارے والد صاحب کرتے تھے، میں چاہ رہا ہوں پہ ہمارے والد صاحب کو یہ چہلم کر کے، یہ برسی کر کے، یہ دسواں کر کے خوشی ملتی تھی، ان کی روح کو بھی پھر خوشی دینے کے واسطے میں عمل کر رہا ہوں۔ لہذا پھر تو یہ بات ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، حق رکھتے ہوئے، علماء رکھتے ہوئے، کتاب رکھتے ہوئے، حدیث رکھتے ہوئے، سنت رکھتے ہوئے، صحابہ کا عمل رکھتے ہوئے دین واضح ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا دین دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ یعنی روڈ پر اگر آپ چلتے ہیں، اگر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی تو آپ کو راستہ بڑا کشادہ نہیں دکھتا، لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے، گھر کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، گفتگو کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، ہر معاملہ ایسا واضح ہے جیسے جو سو رات کے دن میں، رات کے وقت میں انسانوں کو کچھ نہیں دیکھتا، تم رات کے وقت میں دین کی بات سیکھو یا دن کے وقت میں دین کی بات سیکھو، چھوٹا مسئلہ سیکھنا چاہتے ہو، بڑا مسئلہ سیکھنا چاہتے ہو، ہر مسئلہ واضح ہے، ہر آدمی، ہر انسان، ہر مرد اور عورت واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں، مگر انسان ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو سمجھو کہ اللہ عز و جل نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ مزاج تو اس کا سوچی آپ تصور کر کے، ابو لہب کے بعد ابو طالب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پوچھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا آپ کے اتنے کام آئے، آپ کیا کام آئے؟ مطلب صحابہ کو بھی اتنا وہ تھا ان کے اوپر یقین کہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال 10 مہینے کی تھی، جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، جب سے ابو طالب سنبھال رہے، حتیٰ کہ ابو طالب کی عمر 80 عمر کو ہو گئی،
تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں تھے. کوئی بھی مشرک مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں سازش کرنے سے ڈرتے تھے صرف ابو طالب کی وجہ سے. کیوں؟ بڑے قبیلے کا سردار ہے, اس کی عزت کرتے تھے کہ ابو طالب کے کہنے پر بڑے بڑے عرب کے قبیلے ہم سے لڑنے آ جائیں گے, لہذا ان کے بھتیجے کو مت چھوڑو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے نہیں تھے, ستاتے نہیں تھے, دین کا کام کرنے دیتے تھے. حتیٰ کہ وہ ابو طالب جو مرض الموت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ چاچا کی روح نکلنے پر ہے, تو ایک تڑپ کے ساتھ پہنچ گئے کہ اتنا ساتھ دینے والا آدمی, رسالت کے کام کی مدد کرنے والا آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا آدمی, اس آدمی کو کیسے دنیا سے ودا کر دیا جائے بغیر جو سو اسلام کی ہدایت سے پہنچے. پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے اور کہا چاچا جان ایک بار میرے کان میں ہی صحیح آپ گواہی دے دو, میرے کان میں ہی صحیح آپ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے قریب آخرت میں آپ کے لیے سفارش کا اختیار جو اللہ دے گا اس کو استعمال کر کے آپ کے حق میں سفارش کرنے کی کوشش کروں گا. قریش کے بڑے بڑے سردار سامنے کھڑے تھے. کہا ابو طالب کیا موت سے ڈر کے باپ کے دین کو چھوڑ دے گا؟ کیا دو چار پکوڑے اگر تم کو درمدانے آ جائیں گے تو کیا تم جو سو باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دو گے؟ فاتحہ چھوڑ دیتے, چہلم چھوڑ دیتے, مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. ایسی ایسی باتیں لوگ کریں گے. اب بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہے, نہیں بھائی خاندان کے ایسے 10 باتیں سننا پڑتا نہیں, اپنی جگہ پہ جمے رہو, جیسے ویسے رہنے دو. لہذا لوگ اب مزاج ایسا بن گیا, تقریباً 9-10 الگ الگ مسلک کے لوگ ہیں اپنے پاس. ایک جس میں بڑا جو سو عجیب مسلک لوگوں کا ہے وہ پرائیویٹ مسلک ہے. نہیں بھائی ان کن بھی نکو جاؤ, ان کے بعد بھی نکو جاؤ, انہوں گئے تو ایسا بول رہے, انہوں گئے تو ایسا بول رہے. آپ کن یہ چیز اچھی ہے, آپ کن میں کو داڑھی چھوڑنے کا طریقہ اچھا دکھ رہا, 40 قدم دور سے دکھ رہی نا, ویلکم, یہ طریقہ اچھا ہے. آپ کیا بول رہے ہیں صاحب, پینچے نیچے اگر لٹکا ہے تو چلتا نہیں, ہاں چلتا. آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا طریقہ, داڑھی کا طریقہ ان کا لے لیے, پینچوں کا طریقہ ان کا لے لیے. سود لے سکتے کہتے ہیں احمد صاحب, لے سکتے ہیں, یہاں پر ہندو ملک میں ہے, لے سکتے, کھا سکتے, کچھ بھی نہیں, چھوڑ دیتے, چھوڑے تو بما بنا دیتا, انہیں مندرہ بنا دیتا, چرچا بنا دیتا. آپ کا فتویٰ میرے کو بہت اچھا دکھ رہا. آپ ایسا پرائیویٹ مسلک بنا لی, لوگ ان سے اچھی دکھ گئی لے لیے, ان سے بات اچھی دکھ گئی لے لیے, ان سے بات اچھی دے گی لے لے. دین کی بات سے کسی کو نہیں تولیں گے, اپنے دل کی ٹھنڈک سے ہر ایک کی بات کو تولا جائیں گا. تو ابصارہم, قلوب, تمہارے دلوں پر, تمہارے آنکھوں پر, تمہارے کانوں پر پردہ پڑ گیا کہ حق بات موجود ہے, کتاب اللہ موجود ہے, سنت رسول اللہ موجود ہے, صحابہ کرام کا عمل موجود ہے. اس کے باوجود دلوں پہ مہر لگا کے اگر تم بیٹھے ہوئے ہدایت کی طرف نہیں جا رہے تو سمجھو اللہ پردہ ڈال دیا. اگر ان پردوں کو ہٹانا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا, دین سے محبت رکھنا پڑے گا. دین کی کسی بھی بات سے آپ نفرت اور چڑ کا معاملہ ہرگز نہیں کر سکتے. تو لہذا پہلی آیت جس سے ہم نے نصیحت قبول کی وہ یہ, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. پہلا رکوع اور اس میں سے ایک آیت کی نصیحت کہ اللہ جس کے چاہے پردے ڈال دے, بشرط یہ کہ انسان اگر پردے کھلانا چاہے اسے اللہ عز و جل پڑھ کر جو سو جانا پڑے گا. اب کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو کوشش کر رہے ہیں مگر تقدیر میں جیسا ہے شاید. بھائی آپ جب یہ بولیے کہ تقدیر میں سب لکھے ہوا ہے بدلتا نہیں, میں 4 ٹائم کی نماز پڑھوں تقدیر میں لکھے ہوا ہے, میں کبھی کبھی شراب اگر پی لے رہا ہوں تقدیر میں لکھے ہوا ہے, سگریٹ پینا تقدیر میں ہے, بھائی میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقدیر میں جب سب باتیں لکھی ہیں, دیکھیے صحابہ کو ایسا اشکال آتا تو کلیریفیکیشن کر لیتے تھے. یہ جو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہم تمام کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں جب سارا معاملہ لکھے ہوا ہے تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دینا؟ تو ایک صاحب میرے سے پوچھیں مول صاحب میں شرک نہیں کرتا ہوں, نماز نہیں پڑھتا ہوں, میرے کیا کرنا ہے؟ شرک تو نہیں کر رہا ہوں, میں نماز پڑھنا ہی کفر ہے, نہیں پڑھنا ہی کفر ہے, میں شرک نہیں کر رہا ہوں, مندر کو نہیں جا رہا ہوں, چرچ کو نہیں جا رہا ہوں, درگاہ کو نہیں جا رہا ہوں, سرکار نہیں جڑا ہوں, میں کیا کرتا ہوں؟ نماز نہیں پڑھتا ہوں, شراب پی لیتا ہوں, اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا. تو لوگوں نے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کیے جاؤ. کیسا عمل کیے جاؤ؟ صحیح عمل کیے جاؤ جو اللہ کے دین کے مطابق ہوتا ہے, صحیح عمل کیے جاؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحیح عمل کیے جاؤ جو صحابہ کرام نے کیا. اب جس شخص کی تقدیر میں جو چیز لکھی گئی ہے اگر وہ جنت کو پہنچنے والا ہے اس کو جنت کی طرف جانے والے عمل کی توفیق اللہ عطا کرتے رہے گا, عمل کبھی نہیں چھوڑنا.
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح ہے کہ آپ ایمان میں کمال کو پہنچ گئے، آپ کے اگلے پچھلے سارے خطا معاف کر دیے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صلاح کو نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ زندگی کی آخری 17 نمازیں ابو بکر صدیق کے بعد وہ بیٹھ کر پڑھے مگر پڑھے۔ ایک صاحب بولے انسان کیا ہے، عمل کرتے کرتے ایک لیول کو پہنچ جاتا، وہ لیول کو پہنچ کے بعد نماز معاف ہو جاتی۔ کیا فتوا دیے صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز معاف نہیں ہے وہ تم کو معاف ہو جانے، اور یہ تو کیا دلوں پہ مہر لگنے کی دلیل ہی یہی ہے، کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل نہیں ہے یہ۔ صوفی حضرات جو ہوتے، صوفیوں کی نشانی کیا، اپنے بعض رکشے والے رہتے گانجا مارتے، ان لوگوں کو آپ دیکھیے گرمی رہو سردی رہو بلینکٹ اوڑھ لے کے رہتے، رومالا کانوں پہ مار لے کے، گرم سوٹنا پہن لے کے، 8-10 انگوٹھیاں پہن لے کے، پیروں میں ساکس پہن کے رہتے۔ گرمی اب 40 چل رہی ہے حیدرآباد میں، ان لوگوں کو دیکھے ویسے ہی رہتے۔ یہ صوفیوں کا مزاج یہ رہتا، وہ لوگ یہ سمجھتے ایک مزاج پہ ہم ذکر کرتے کرتے اللہ کو پا لیے، اب عبادتوں کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ جب بھی ہم کو اللہ کو ملنا دل بول رہا، آنکھ بند کرتے رام دیو بابا کے جیسا اور چلے جاتے، بس اللہ سے ملاقات ہو جاتی، دیدار الہی ہو جاتا، بس وہ صوفیت کے اس مرتبے پہ پہنچ گئے، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعرات کی رات کو لیٹاں بند کرتے، مسجد میں آنکھاں بند کر دی، ایسا ہلتا ہے نہ ایسا ہلتا، بیٹھے بیٹھے مدینہ جا کے آتا آنکھوں میں، ایسا بیٹھے بیٹھے مدینہ جا کے آتے، دیدار ہو جاتا، اس کے بعد واپس آتے آنکھاں کھلتے، مدینے کی زیارت ہو گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ تو بڑے عذاب کی پکڑ میں لوگ آ گئے، تو لہذا ایسا مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں تکبر نہیں چلتا۔ اب یہ کس کے دلوں پہ مہر لگ جاتی؟ اب مثال کے طور پہ تقریباً 8 سال سے تو الحمدللہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، ہر خطبے میں میری کلاڑی ایک ہی جگہ جاتی، پینچے لیڈیز کے لیے آئے برو، مگر کتنے ایسے ہوں گے، خیر ہم تو بولنا بول کے نہیں، آپ کو تو معلوم ہی ہے، کہیں علماء کرام بولتے، کہیں مقررین بولتے، یہ اوپر جا رہا کیوں نہیں پہنچا، ذرا یہ تو جائزہ لیجئے آپ، صبح ہو رہا نماز کو آ رہے ہیں، انہیں اوپر جا رہا کیوں نہیں؟ حدیث پہلے آیت میں آپ اپنا آئینہ دیکھنا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، دل پہ مہر تو نہیں لگ گئی، سب سمجھ رہے مر پہنچے کاٹنے دل نہیں بڑھ رہا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی سیدھے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر، کس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دو بدو بیٹھ کے بول رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکل جانا، اس سے بہتر انداز کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بولا میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اس مزاج کو دیکھا تو کہا تو زندگی بھر کھائی نہیں سیکھیں گا آپ سیدھے ہاتھ سے۔ صحابہ اکرام نے کہا ہم نے مرتے دم تک اس کو دیکھا، وہ کبھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت اس کو کی تھی، یہ جو پینچے اوپر نہیں آ رہی، یہ جو بیگم کی مسکراہٹ کے واسطے تھوڑی سی داڑھی نہیں چھوٹ رہی، اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے، آپ لاکھ بہانے بولیے، بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کے لیے صرف تیرے تکبر نے روکا ہے، کیونکہ جب حق آ گیا، اللہ کی بات آ گئی، قرآن مجید کی بات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ اس کے باوجود آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا، آپ کے پینچے نہیں جاتے، آپ کے آنکھوں کے بال بنانے سے آپ کے ہاتھ نہیں رکتے، آپ جو سو شادی میں دہیج مانگنا نہیں چھوڑتے، آپ جوڑے کی رقم مانگنا نہیں چھوڑتے، آپ مسجد کو آنا نہیں چھوڑتے، یہ آپ کا تکبر ہے اللہ کے دین کے خلاف۔ یہی بات ہے، آپ اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھ لیے، بہت بڑے طور سمجھ لیا، 2 پیسے لگ گئے، اگر ہاتھ کو جو سو نوکری اچھی لگ گئی آپ کو، اپنے میں رہتا آدمی، چلنے کا انداز ہی الگ ہے، باہر کا برقع پہن لیے تو بس اپنے میں سے نہیں ہے لوگ، چلنے کا انداز ہی الگ ہو جاتا۔ کیا مزاج ہے بھائی؟ چاہے کیسے سے کیسا بھاری کپڑا ہم پہن لو، عاجزی اور انکساری، کیوں کس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی ایک صفات یہ وہ زمین پر بڑی عاجزی، انکساری، آہستگی سے چلتے ہیں. تکبر، دین پہ عمل کرنے والوں کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھنا، بھائی انہوں داڑھی چھوڑ کے کیسے آگے بھائی، کیسا؟ ختم اللہ علی قلوبہم. وہ لوگ جو دین پر عمل کرنے والے لوگوں کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں مہر تو نہیں لگ گئی، نفرت ہو رہی آج تم کو دینداروں سے، چڑا رہی تم کو. گھر میں بچہ بول رہا امی میں کچھ بھی نہیں لیتا ہوں، شادی میں میرا کر لیتا ہوں. بابا بولتے میاں ایسے باتاں کرے تو تمہارے میں کچھ بھی کمی ہے سمجھتے دلہن والے. سرٹیفکیٹ منگاتے میڈیکل ٹیسٹ کا لاؤ، فلاں لاؤ، ایسے باتاں نہ کول بابا کر لو شاید. ہر بات پہ بہانے بازی، یہ کوئی اور چیز نہیں. ہر بات پہ اور بہترین بہانہ، ون ورڈ بہانہ. انسانوں کے پاس کیا ہے ہمارے؟ مجبوری ہے سب. مجبوری کے ورڈ کو تو ایسا بنا لیے جان لینا چاہیے. شیخ نور الدین عمری صاحب نے یہی کہا تھا اسلام میں مجبوری مطلب موت کا نام ہے. گلے پہ کوئی بیٹھے ہوئے ایسا چاقو لے کے ہلا تو ڈال دے تم اندر، اس کو بولتے ہیں مجبوری. نہیں ہمارے سسرال والے بہت پیسے والے، بھائی میں ایک دم غریب مل گیا جو سو مجبوری ہے. نہیں، موتبری ہے یہ، مجبوری نہیں. مجبوری کا نام مت دیجیے آپ. بیوی بہت غصے میں آ جاتے، بھائی والد صاحب جو سو نہیں سنتے، بھائی والدہ نہیں سنتے، بھائی تھوڑے دن جانے دو، بھائی تھوڑے دن جانے دو، بھائی تھوڑے دن جانے دو، بھائی پھر آپ چلے جاتے. بھائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ جس کے دلوں پر مہر لگا دے کچھ سمجھ نہیں آتا. ابا جو بولے وہی صحیح دکھتا، گھر والے جو بولے وہی صحیح دکھتا، کلچر جو دکھ رہا وہی صحیح دکھتا، آفس کے لوگ صحیح دکھتے. کچھ غلط دکھتا اگر ان کو دین والے اور دین کی بات کہنے والے، دین پر عمل کرنے والے غلط دکھتے. اگر ایسا ہمارا ہے تو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا پیغام آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جائزہ لیجیے، ایسا مت ہو جائیے. دوسرے رکوع کی طرف آئیے. دوسرے رکوع سورہ بقرہ کا، اس میں کانسیپٹ کیا ہے پہلے جان لیں کہ بنیادی باتیں اس میں کیا آئی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے دوسرے رکوع میں کفار اور منافقین کے بارے میں تذکرہ کیا ہے. کفار کون ہوتے ہیں، منافقین کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا. دوسرے رکوع میں منافقین کے لیے 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ منافقین کا مزاج کیسا ہے، ایسا کرے تو ایسا ہوتے، فلاں کرے تو ایسا ہوتے. تو کفار اور منافقین کا بیسیکلی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں تذکرہ ہے. اب سورہ بقرہ کی جس آیت سے میں اور آپ نصیحت قبول کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 ہے. بڑی اہم آیتیں، توجہ سے سنیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تذکرہ جس کے بارے میں اپنے بارے میں آ رہا ہے، ذرا سوچئے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کانسیپٹ لے لیے، ایک آیت سے نصیحت. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کئی ملاملات میں آپ یہ سمجھتے ظاہر طور پہ اپنے آپ کو دیندار بتا کر گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، مسجد والوں کے سامنے فائدہ اٹھانے کے واسطے آپ سمجھ رہے ان کو تو دھوکے میں ڈال دیے. حقیقت میں یہ دھوکہ آپ کا نہیں ہے، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. مثال، مسجد کے باہر سے آئے، جیسی حالت میں آئے مسجد کے اندر آتے کیا کر لیے؟ پینچے موڑ لیے. پھر مسجد کیا کرے؟ پینچے چھوڑ لیے. آپ کس کو دھوکہ دینے آئے؟ ایسا نہیں، کس کو دھوکہ دینے آئے؟ آپ خود اپنے آپ کی ذات کو دھوکہ دے لے رہے ہیں، ایسے چکمے دے لے کے میں یہاں رہا تو ایسا رہتا ہوں، وہاں رہا تو ایسا رہتا ہوں. یہی صفات اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہتے ہیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 2 میں، یہ منافقین کے بارے میں تذکرہ ہے کہ نفاق تو نہیں آ گیا دلوں میں. سب سے پہلی بات منافقین کے بارے میں جان لینا چاہیے. شیخ ارشد بشیر مدنی نے کہا یہ نفق سے آیا ہے،
عرب کے کلچر میں گوڑ پھوڑ کو جو پکڑتے تھے تو گوڑ پھوڑ کا جو گھر ہوتا تھا جس پہاڑوں میں، انہیں اپنے گھر میں 2 دروازے بنا کے رکھتا، جب لوگ اس کو پکڑنے جاتے تو دوسرے دروازے سے بھاگ جاتا. تو اسی سے منافقین کا تذکرہ کیا گیا، یہ کہہ کر کہ زندگی میں جب تک پیسہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، جہاں ہاتھ ڈالتے ویسے جو سو پیسے آ جا رہے ہیں، جو دل چاہتا کھانے کو مل جا رہا، جو چیز زیادہ پہننے کو مل جا رہا، جو چیز زیادہ خریدنے کو مل جا رہا، جب تک سکون میں نماز کو آ رہے ہیں، روزے کو آ رہے ہیں، سب ہے. جہاں دکان میں یا ویزا کینسل ہو گیا، ذرا کچھ مصیبت آئی، دوسرے دروازے سے بھاگ. سمجھے نہیں آ رہا بھائی میرے کو کچھ بھی. کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کام کرو، وہ درگاہ پہ چلو، وہاں سو معاملے حل ہو جاتے ہیں. تھوڑے ڈوریاں بند دو، تھوڑا وہ کر دو، تھوڑا وہ کر دو، تھوڑا یہ کر دو. اچھے خاصے لوگ ہیں رقیہ شریعہ کے نام پر. تو آج کل یہ چل رہا 5 وقت کی نماز پڑھنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے جا کے گھنٹوں گھنٹوں رقیہ شریعہ کے محفلوں میں بیٹھے ہوئے. کیسی ہے بات، کیا جو سو مزاج، کیا ایمان کے ساتھ کیا کیفیت زندگی گزارے. رقیہ شریعہ اگر آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو نماز کی توفیق ہو رہی، سجدے کی توفیق ہو رہی، تو آپ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. اور رقیہ شریعہ پڑھنا ہے تو آپ خود اپنے لیے رقیہ شریعہ پڑھنا. یہ لوگوں کے پاس جا کے محفلوں میں بیٹھے ہوئے اس کو جن دے گیا، پریشان ہو گئے، وہاں نکل گئے، بھاگ گئے، ہیبت ہو جا رہی. پر کیسی پریشانی ہے بھائی؟ آپ اختیار کرنا، دین سے بھاگنا نہیں، کسی بھی صورت میں دین سے بھاگنا نہیں. منافقین یہی کرتے تھے. منافق کیا ہے؟ تیسری بات ہمارے پاس ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے، منافق مطلب انہیں مسلمان ہوتا. مشرک کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہے، جو منافق ہیں انہیں بھی کافر ہے. کوئی منافق ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں بھائی میرے کو 50-50 دیکھ رہا، ہرگز نہیں. کسی کافر کے کفر میں شک نہیں، شک کرنا یہ ہمارے ایمان کے خلاف والی بات ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف والی بات ہے. جو کافر ہے اس کو کافر ہی سمجھیں گے. لوگوں میں ایک نئی طریقے کی بات چلتی، کافر کو بھی کافر بولنا نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے نہیں بولیں گے. ارے تو کافر ہے، کافر مطلب ایمان کو چھپانے والا، ایمان ظاہر نہیں کرنے والا. کافر کو کافر کیوں نہیں سمجھیں گے بھائی؟ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کافر کو کافر سمجھنا ہے اور مسلمان کو مسلمان سمجھنا ہے. مسلمانوں پہ فتوے دے لیتے نہیں بننا بیٹے تو منافق ہو گیا. بلکہ کوئی مسلمان سے اگر معمولی غلطی اگر ہو جا رہی زندگی میں، لوگ اپنی زبانوں سے فتوے دیتے برے منافق ہے بھائی اس کے بعد مت جاؤ، اپنی جماعت کا منافق ہے اس کے بعد مت جاؤ. استغفر اللہ واتوب الیہ. منافق کافر کو بولتے، منافق خالی اس کو نہیں بولتے جو سو نماز کو بھی آ رہا گھر میں، منافق کافر کو کہا جاتا. لیکن ہاں احادیث میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منافق کی نشانی ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کو آتا ہے، تب عصر کی نماز کو اٹھتا ہے، جلدی جلدی سجدے مارتا ہے اور سجدوں میں تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا ہے. کہا یہ منافق کی نماز ہے. اب اگر ہم میں سے کسی کی ایسی نماز ہے تو اس کو منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. حدیث کے مفہوم کو علماء کرام نے یہ سمجھایا ہے، کوئی آدمی اس کو منافق نہیں بول سکتا، نہ اپنے آپ کو منافق سمجھ سکتا. مطلب یہ ہے ارے بھائی تم مسلمان ہوتے ہوئے منافقوں کی جیسی چال کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے مرد ہوتے ہوئے پاؤڈر لگا لے کے، آدمی لپسٹک لگا لے کے، مردان بھی ذرا ایبرو بنا لے کے، ارے بھائی تم مرد ہوتے ہوئے ہجڑے اور عورتوں کے چالے کیوں کر رہے ہیں؟ ویسا جیسا بولتے، ویسا مراد ہے کہ بھائی تم مسلمان ہوتے ہوئے منافقوں کی چال کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا نفخ، منافقت، منافقوں کے عمل سے بچنا ہے. کیوں؟ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، اب آپ جائزہ لیجئے سورہ کوثر کی اس آیت سے جہاں اللہ عز و جل نے کہا ان شانئک هو الابتر، شانئک شنآن کے معنی علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ایسا آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا. جب یہ صورت نازل ہوئی سورہ کوثر، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کے انتقال کے موقع پر کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی جڑ کٹ گئی، آپ کی نسل اب آگے نہیں بڑھے گی. لیکن اللہ عز و جل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھایا. تو جب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ان شانئک هو الابتر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ذات کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہو جائے گا. تو شیخ محترم نے کہا یہاں کفار مراد نہیں ہے، صرف یہاں وہ مسلمان بھی مراد ہے جو 5 وقت کی نماز مسجد میں آگے پڑھتا مگر نماز کی فرضیت سے اس کے دل میں نفرت ہے. زبردستی کھینچ کے لا رہے ہیں بڑے بھائی مسجد کو.
ساس دیندار بن کے مسجد عباد الرحمان میں آ کے اب بہو کو پکڑ کے لے کر آئے. بہو بڑی نفرت سے آ رہی. کہا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو لیکن نماز کی فرضیت سے دل میں نفرت ہے تو یہ کافر ہے. لیکن شیخ نے کہا دوسرے ایسے قسم کے لوگ جو 5 وقت کی نماز آ کے پڑھتے ہیں مگر بڑا مشکل دکھ رہا. افطاری کرنے پہ رہ رہے ہیں, 8:30 کو جماعت رکھ دیے, کھائے جا رہا نہیں کچھ. بے چینی بڑی مشکل دکھ رہی بات. اگر مشکل آپ کو دکھتی ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ عورتوں کو مسجد میں آ کے نماز فرض پڑھنا جو سو لازم نہیں ہے, وہ گھر میں پڑھ سکتی, یا مردوں کے لیے خاص بات ہے. لیکن عورتوں کے لیے دین کی کسی بھی بات میں آپ کو مشکل دکھ رہا, آئی بروز نئے بنائے تو لوگ بولتے بوڑھ کے دکھتے ہیں, یہ مشکل دکھ رہی بات آپ کو چھوڑنا. دین کی ادنا سے ادنا بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, چھوٹی بات جس کو آپ سمجھتے, کہاں اگر اس پر عمل کرنا مشکل دکھ رہا تو سمجھو تمہارے دلوں میں منافقت آ گئی. تم بھاگ رہے ہیں دین سے بہانے کا نام لے کے, مجبوری کا نام لے کے, خوبصورتی کا نام لے کے, معاشرے کا نام لے کے, بیوٹی پارلر کا نام لے کے, بیوٹیشین کا نام لے کے تم بھاگ رہے ہیں دین سے. کہا یہی منافقت کی نشانی ہے. بھائی تم مسلمان, اللہ تعالیٰ تم کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا, قرآن دیا اللہ عز و جل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سننے سمجھنے والا بنا دیا, پھر یہ کیوں منافقوں کی حرکت ہمارے اندر آ گئی؟ دین کی کسی بات کو مشکل نہیں سمجھنا جو ہم پر فرض عین ہے. تراویح ہے, آپ 8 رکعت پڑھنا چاہتے پڑھیے, 4 پڑھ کے جانا چاہتے جائیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہیں سوچ سکتے تراویح کا ایک ہے بھائی, نمازہ پڑھ رہے نا, روزہ دن بھر رہنے نا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ ہاتھ اوپر بن کے پڑھو بڑھ رہے ہیں, آپ کو سنت صحیح ہے, آپ ہاتھ نیچے بن کے پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز ہو جاتی نیچے بنے تو بھی یاد رکھیے کیونکہ صلاح کے رکن میں سے نہیں ہے نا, واجبات میں سے. لیکن آپ اوپر بننے کے طریقے سے نفرت نہیں کر سکتے. آپ یہ کیا بھائی پکڑے بوتا پکڑے سا پکڑ لے رہے ہیں, اگر آپ ایسا بول رہے ہیں تو آپ دین کی بات سے نفرت کر رہے ہیں, چھیڑ رہے ہیں آپ. یا تو ایک کفر کی طرف لے کر چلے جا سکتا آپ کو, یا تو منافقت آپ کے سینے میں داخل کر دے سکتا. اور اگر آپ توبہ نہیں کریں گے, اسی طرح دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, پھر اللہ نے ان کے دل میں جو بیماری تھی وہ بیماری کو بڑھا دیا. صرف احمد نقشبندی کے بیانات سمجھ نہیں آتے, اس کے بعد مناظرہ میں مارے تو بھاگ گئے تھے. دیکھو صاحب, برمنگھم یورپ میں بھی مارے بول کے سننے کی خبریں ہیں ان کو, ان کے باتیں سمجھ نہیں آتے. طاہر القادری صاحب کے باتیں سمجھ, دوسرے باتیں بولے تو نہیں. اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. فی قلوبہم مرض, زیادہ بہت زیادہ ہو گیا, آپ سمجھ نہیں آ رہے نہیں. تو لہذا اس بات سے جو سم بچے, اس لیے کہ صحابہ کرام بھی اس بات سے ڈرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک صحابی کے سامنے وعدے کر دیا تھا, کیونکہ منافقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سر اٹھائے, وہ جنگ بدر میں مسلمان جب فتح کر لیے رمضان کے مہینے میں, وہ جنگ بدر میں جیسے مسلمان جیتے, مدینے میں جو لوگ مسلمانوں سے ڈر گئے تھے یا مسلمانوں سے مال غنیمت کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے, جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر کے منافق بن گئے. مطلب کافر ہی تھے وہ, مسلمان کسی اینگل سے نہیں ہوتا تھا, زبانی مسلمان تھے, ان کی زبان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دے دیے, فلاں فلاں مدینے میں منافق ہے, کافر ہے, اس سے بچ کے رہو. عمر بن خطاب اور رضی کو خبر ملی کہ منافقوں کی فہرست نکل گئی, ریلیز ہو گئی. اس صحابی کے پاس گئے, کہا تجھے اللہ کی ذات کا واسطہ وہ جو نام ریلیز ہوئے کہیں اس میں عمر کا بھی نام ہے کیا, ذرا بتا دیں. امام بصری رحمہ اللہ نے کہا جو آدمی اپنے عمل پہ اطمینان میں آ گیا انہیں منافق ہو گیا. جو آدمی ڈرتا ہے یہی مومن ہے, کیونکہ ایمان کا معاملہ اللہ سے ڈر اور توکل کے درمیان ہے. میں نماز قبول کرا, میرے مالک قبول کر لے, مجھے ڈر ہے مالک میں کچھ سجدے میں غلطی کر گیا تو اگر تو پکڑ لیا تو قیامت کے دن. ڈر اور توکل کے درمیان ایمان ہے. اطمینان 8 اہل حدیث مسجد میں پڑھ لیے, قبول ہے. 8 رکعت پڑھ لیے, 20 رکعت والے ہم لوگ کا بہتر ہے, نہیں, ہرگز نہیں. آپ اطمینان میں مت آ جائیے, اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, کوئی اپنے آپ کو نیکوکار نہ جتائے,
اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا متقی ہے. کئی معاملے میں آپ سے اور ہم سے زیادہ وہ لوگ آگے ہوں گے دین میں جو 20 رکعت پڑھنے والے ہیں. صدقہ خیرات کرنے میں آگے ہو سکتے, رشتہ داری نبھانے میں آپس میں ہو سکتے, مسلمانوں سے آپس میں ملنے میں آپس میں ہو سکتے. رکھا پن تو اپنے پاس آ گیا. اس لیے کہ مسلمانوں میں جا کے گوشت کی دکان بولتے بھائی رکھا ہونا گوشت رواز, ایسے رکھے ہو گئے. ہر جماعت کے لوگوں کی ایک نشانی ہے, وہ نشانی دکھی تو سلام کرتے, تو سلام بھی نہیں کرتے, دور سے بولتے تھے تبلا جا رہا بول کے. پکوڑوں کو اچھا پہچان لیتے, اس کو ہی سلام کرتے. بغیر ٹوپی داڑھی دکھی تو اپنا آدمی پینچے اوپر ہے, تو ٹوپی پہن کے شلوار قمیض پہنے ہوا پینچا بہت ہی اوپر ہے آدھی پنڈلی تک, تو انہیں تبلیغ جماعت کا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آدھی پنڈلی تک کپڑا رکھنے ثابت ہے, آدھی پنڈلی تک. یہ جو رکھا پن ہم سے کہیں آگے ہو سکتے. لہذا اطمینان میں مت آ جائے اپنے عمل سے. 8 رکعت پڑھ لینا وہ کافی ہے. تحیت المسجد پڑھیے, مسجد میں آئے جب 10 رکعت ہو جاتی ہے. آپ وضو کرے خود تحیت الوضو پڑھیے, 12 رکعت ہو جاتی ہے آپ کے. کیا نمازیں پڑھنا نہیں ہے؟ سنت جو قیام رات کا وہ تو 8 ثابت ہے. تحیت المسجد سے نہیں روکے اللہ کے نبی, تحیت الوضو سے نہیں روکے. 8 کے بجائے 12 بھی ہو سکتے ہیں آپ کے, تحیت الوضو کے نام سے, تحیت الوضو مسجد کے نام سے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کا, جو ثواب بڑھتا چلا جائے گا آپ کا. 8 پڑھ لیے بس, اطمینان میں آگے باہر نکل کے حلیم کے دکانوں دہی بڑوں کو رسول ستا لیتے, پھر اس کو ستا لیتے, رات بھر پھر رہے ہیں. اور رمضان کیسا جا رہا اپنا؟ آدھا دن تو سونے میں جا رہا, آدھا دن تو اپن سونے میں گزار رہے ہیں. تو لہذا جائزہ لیں, اطمینان میں مت آ جائیے. روزہ رہ کے کوئی بڑا کام نہیں کریں. یہ رمضان کے مہینے جنگ بدر کے سے نکلے تھے, یہی رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ. اطمینان میں مت آ جائے. جو کچھ علم آ گیا, آمین کا طریقہ آ گیا, سینے پہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ آ گیا, انگلی کی حرکت دینے کا طریقہ آ گیا, اطمینان میں مت جائے. دوسروں کو کمتر مت سمجھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھ لے, دین میں بھی دنیا میں بھی, کس میں بھی کمتر مت سمجھے آپ کسی کو. لہذا یہ جو صفات ہیں منافقین کی, ان منافقین کی صفات سے مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے. دین میں ثابت قدم رہنا ہے, نفاق نہیں آنا. ثابت قدم مطلب, ثابت قدمی دین کے اندر اس کو کہا جاتا ہے آج آپ خوشحال ہیں تو بھی دین پہ رہنا, آج آپ کو مصیبت ہے تو بھی آپ دین پہ رہنا, آپ کو تنگی ہے, کچھ نہیں مل رہا, جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, آپ ثابت قدم رہنا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی مثال تو کھجور کے درخت کی مانند ہے. کھجور جب بھی افطار کے ٹائم کھائیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی بہترین سحری بھی کھجور ہے, سحری میں بھی کھجور کھائیے, افطار میں بھی کھجور کھائیے. اور یہ کھجور آپ کو دلاتا رہے گا یاد کے منافق بننا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی مثال تو کھجور کے درخت کے مانند ہے. کس اعتبار سے؟ سال کے 12 مہینے میں پتجھڑ جب آتا, پتجھڑ کا سیزن, کئیوں جھاڑ ایسے جس کے پتے جھڑ کے گر جاتے, لیکن کھجور کا جھاڑ ایسا ہے سال بھر اس کے پتے سدا بار رہتے. 1 ڈالی گر جاتی, 2 ڈالی گر جاتی, سوکھ کے جل کے گر جاتی, لیکن کبھی کھجور کا جھاڑ لنگا نہیں ہوتا سال بھر. اسی لیے ایئرپورٹوں پہ جہاں جہاں سال بھر ہریالی رکھنے کا پلان رہتا, چمچہ آباد ایئرپورٹ پہ دیکھیے پورے منجل میں تو کھجور کا جھاڑ لگے ہوئے, وہ پتے والے جھاڑ کبھی لنگے نہیں ہوتے سال بھر میں. کہا مومن کی مثال ایسی ہے جیسا تیسا موسم آ جائے, راحت کا موسم آ جائے دین پہ ٹکے ہوا رہتا, مصیبت کا موسم آ جائے دین پہ ٹکے ہوا رہتا, بچوں کے مستقبل کی پریشانی آ جائے دین پہ ٹکے ہوا رہتا, بیماری آ گئی دین پہ ٹکے ہوا رہتا, بچی کی شادی کا معاملہ آ گیا دین پہ ٹکے ہوا رہتا, جو سو کاروبار میں نقصان ہو رہا دین پہ ٹکے ہوا رہتا. کھجور جو کھا رہے ہیں ہر رمضان کے روزے میں اور سحری میں, ہم کو کھجور یاد دلاتا رہے گا کہ منافقت کی صفات ہم کو چھوڑنی ہے, اور جو کھجور کھا رہے ہیں اس کے درخت کی طرح سدا بہار مومن بن کے ہم کو زندگی گزارنا ہے. ورنہ اگر آج کوئی باتیں ہم کو زندگی میں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھو زیادت ہوں, کہیں اللہ وہ منافقت میں وہ مرض میں بڑھا تو نہیں دیا. اپنے مرض کو دور کریں, اپنے نفاق کو دور کریں. کچھ باتیں منافقوں کی اگر ہمارے اندر ہے اس سے منافق نہیں ہو جاتے, لیکن مسلمان ہوتے ہوئے منافق کے ساتھ عمل کیوں, لڑکا ہوتے ہوئے لڑکیوں کے جیسے کپڑے کیوں. اس اعتبار سے ہماری زندگی ہم جائزہ لیں تو ہمارے لیے بہتر اور خوبی والی بات ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 3. رکوع نمبر 3 کا کانسیپٹ اس طرح ہے. اس رکوع میں اللہ عز و جل نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا ہے. اس رکوع میں کافروں سے قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ حدیث میں مثلی, ارے ایک آیت لے کر آ جاؤ کافروں اگر تم سچے ہو. کیونکہ کفار کہتے تھے کہ بھائی
یہ ہماری زبان ہے، یہ کیا بڑی بات ہے ہم لے کے آتے. تو اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ چیلنج دیے، اگر ہے تمہارے میں ہمت زبان کی تو ایسی آیت ایک لے کر آؤ. اسی رکوع میں کافروں کو جہنم کی دھمکی دی گئی. اسی رکوع میں مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی. اسی رکوع میں قرآن میں مثالیں بیان کرنے کی حکمت دی گئی. اسی رکوع میں مخلوقات میں توحید الوہیت کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، اس کا تذکرہ اس رکوع کے اندر ہے. اب اس رکوع کی جس آیت سے میں اور آپ نصیحت قبول کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 26 ہے. بڑی توجہ سے سنیں. ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها واما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ان کی عقل کس لیول کی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. کسی بھی معمولی چیز کی مثال دے کے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا سکتا، شرماتا نہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ خواہ مچھر کی مثال کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے کے بھی سمجھاتا، یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اللہ اس کی بھی مثال دے کے سمجھاتا. سمجھنے والے سمجھ جاتے، نئے سمجھنے والوں کا حال کیا ہوتا؟ یہ ہوتا. ایمان والے تو اس مثال سے اپنے رب کی جانب صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اتنی معمولی مثال اللہ تعالیٰ دے کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں بھائی. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال سے یا مچھر سے بھی کمتر چیز کی مثال سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا. اللہ اکبر. اور اکثر لوگ راست پا لیتے ہیں، اور مچھر کی مثال یا مچھر سے چھوٹی بات کی مثال سے بھی لوگ عقل میں بات آ جاتی. اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. فاسق اس کو کہا جاتا ہے فسق، جو حد سے بڑھ جاتا، نکل جاتا، آگے بڑھ جاتا. ایک بار گالی دیے توبہ کر لی، دوسری بار گالی دیے توبہ کر لی، تیسری بار گالی دیے توبہ کر لیے. اب اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ گالی دے رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد گالی دیتے توبہ بھول جاتے، گالی دیتے توبہ بھول جاتے، گالی دیتے رہتے. اب توبہ زبان پہ آتی نہیں، گالی کی عادت ہو جاتی. اب لوگوں کا کلچر حیدرآباد کے اندر تو ایسا ہے، مذاق میں بھی ماں اور بہن کو گالی دیتے لوگ، مذاق میں بھی. حد سے نکل گئے. اب نماز کو آئے، 4 پڑھ لیے، 1 چھوڑ دیے. پہلے 5 پڑھتے تھے، پھر 4 پر 1 چھوڑ دیے. اس کے بعد پابندی سے مغرب کی نماز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پابندی سے عشاء کی نماز کو گول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پابندی سے 5 نمازوں سے گول ہو جاتے ہیں. حد سے آگے بڑھ گئے. فاسقوں کو ہی اللہ گمراہ کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو حد سے آگے بڑھنے کو پسند کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ عز و جل؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 میں، ثم قست قلوبہم من بعدی. ہوا یہ کہ ان کے دل ایسا ہو گئے، سخت ہو گئے، نماز نہیں پڑھ کے، گالیاں دے کے، برائی کر کے سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، اور سخت ہو گئے. گویا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتھروں جیسے سخت ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ پتھر کی مثال بیان کر کے جواب دیتے ہیں. اس آیت میں کیا ہے؟ مچھر کی مثال سے اللہ نہیں شرماتا، مچھر سے کمتر کی مثال سے اللہ نہیں شرماتا. اسی سورے میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کس کی؟ پتھر کی مثال دے کے ایسے آدمی سے، ایسی عورت سے جس کا دل سخت ہو گیا، دین کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، دین کی باتوں کی طرف نہیں آتے. کہتے ہیں پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ کر چشمے اور پانی چھوڑ دیتے ہیں. ارے پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے چٹانوں سے لڑک کر نیچے گر جاتے ہیں. مگر تم کو کیا ہو گیا؟ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعدی فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پتھروں سے زیادہ سختی تمہارے اندر آ گئی.
فاسق ہو گیا آدمی, حد سے تجاوز کر کے نکل گیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں بیان کرنے سے. تو لہذا سب سے پہلی بات یہاں پر جان لینا چاہیے کہ فاسق جو ہوتے وہ یہ کہتا یہ کیا بات ہے بھائی, مچھر کی مثال, یہ کیا بات ہے بھائی, پتھر کی مثال. بعض لوگ ایسے ہیں بھائی میں سدھر جاتا ہوں مگر کوئی ایسا بیان ہونا, ہل جانا دل, یا بلڈوزر لانا, پوری قرآن سے دل نہیں ہل رہا, ایک بیان ہونا کہتے ہیں. آپ ہی دیکھیں جو تقریر میں یاد کر کے بولتا ہوں, لکھ کے دیا آپ, کس سے آپ ہل جاتے ذرا میرے کو بتائیے. بس ایسے واقعات ہونا مل صاحب چھوڑ دینا اس دن سے. ابا کہاں سے لاؤں بھائی, میں کہاں سے لائیں گے مل صاحب, کہاں سے لائیں گے. مطلب پورے دین کا انکار کر دیا آدمی. یہ بولنا چاہ رہا پوری قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو میرے کو ہلا سک رہی, کچھ اور لاؤ, کچھ اچھا لاؤ, بنا بنا کے پیش کرو تاکہ ہم سدھر جائیں. گولمال نہیں ہے دن میں, جو ہے بتا دینا پڑتا. نہیں سمجھ رہے ہیں تو فاسق تو نہیں ہو گئے تم, حد سے تو نہیں نکل گئے. سمجھ ریش نہیں آ رہی بات, سمجھ نہیں آ رہی. کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے فاسقوں کے بارے میں, یہ مچھر سے کیا مراد ہے بھائی, اللہ کی کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی مثال سے بہت کو گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی, سنیں اس کا نام مردود کا, قادیانی نام سے ایک مذہب نکلا. یہ پورے کافر ہیں. انہیں کیا کرا, عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیے, باڈی اور جس روح سمیت اٹھا لی. قرآن مجید کی آیت میں ورافعوا کا ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا, تو انہیں بولا خالی اللہ تعالیٰ روح اٹھا لیے, جسم یہی چھوڑ دیے, مطلب مر گئے. ان کی خبر کشمیر میں بولا. اور پھر حدیث لایا. حدیث میں کیا ہے, حدیث میں ایک قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے. انہیں بولا وہ قیامت سے پہلے آنے والے جو عیسیٰ ہیں وہ میں ہوں بول کے دعویٰ کرا ہے, اور انہیں بھی کافر ہو گیا, اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی کافر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ خالی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ان لوگوں کو کافر بنا دیا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ذہن میں نہیں گھسی, ورافعوا کو صحیح نہیں سمجھے, ورافعوا میں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا, کافر بنا دیا ان کو. ان کی پٹری پہ وحید الدین خان بول کے بھی ایک نکلے, پیلی کلر کی قرآن بانٹتے تھے. دیکھیے گولکنڈا قلعے میں آ کے لوگ, وہ قرآن نہیں بانٹنا, اس میں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے بول کے لکھے ہوا ہے. جیروسلم میں چھپی ہوئی کتاب ہے وہ, اسرائیل کے پاس, یہودیوں کے پاس. انہوں بھی اس کے پیچھے نکل گئے. انہوں بولے دجال وجال کوئی چیز نہیں ہے بھائی, دجال ایک وہم ہے, آج کے زمانے کا ٹی وی ٹیلی ویژن دجال ہے بولے. اللہ تعالیٰ نے کو دجال کے نام پہ گمراہ کر دیا. اللہ کسی سے بھی گمراہ کر دے سکتا, عقل میں نہیں بیٹھی تو بات. اسی لیے دین کی کسی بھی بات میں عقل نہیں لڑانا, بالخصوص غیب کی بات عقل نہیں لڑانا. اگر غیب کی باتوں پہ عقل لڑائے دین سے, پھر آپ ہی غیب ہو جاتے. پھر جیسے غلام احمد قادیانی غیب ہوا, وحید الدین خان غیب ہو گئے, دور دور تک پتہ نہیں ان لوگوں کا, دور دور تک پتہ نہیں. ورنہ عمر آباد مدرسے میں ان کے درس ہوتے تھے, آج غیبی چھو گئے وہاں سے. الرسالہ نام سے میگزین نکلتی, کبھی نہیں پڑھنا یہ بڈھے کی, کبھی نہیں پڑھنا. الرسالہ جس میں گمراہ کن باتیں, اچھی باتیں بھی آ جاتی, گمراہ کن باتیں آتی. الرسالہ نام سے میگزین آتی. انٹرنیٹ پہ بھی, فیس بک واٹس ایپ پہ بھی یہ شیئر ہو رہی. الرسالہ نام سے میگزین جو وحید الدین خان کے نام سے آتی, کبھی نہیں پڑھنا, چھینا نہیں. جامعۃ الحدیث سفید مدنی صاحب نے فتویٰ دیا اس کی کتابوں کو چھینا نہیں بول کے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات سے ہدایت دے سکتا, کوئی بھی بات سے گمراہ بھی کر سکتا. کئی لوگ ہوتے بولتے دیکھیے بھائی زندگی ہماری ایسی تھی, بس خالی وہ ایک بات ایسا اثر کر دی ہم پلٹ گئے. ایک جملے سے اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا. اس کے لیے دل کے لیے کشادگی ہونا پڑتا, فسق نکال کے آنا پڑتا, نفاق نکال کے آنا پڑتا. ایمان سے لبریز دل لے کے جب آپ مسجدوں میں بیٹھیں گے, ایک ایک آیت سے اللہ رہنمائی کر دیتا. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کیا کہا, جب کبھی قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے خاموش رہو. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں, خالی عربی پڑھنا مراد نہیں ہے. قرآن کو پڑھا جاتا, سمجھا جاتا, تدبر کیا جاتا, غور کیا جاتا, نصیحت دی جاتی. خاموش رہو, توجہ سے سنو,
شاید کہ اللہ تم پر رحم اور مہربانی کر دے. کوئی ایک آیت کی بات، کوئی ایک حدیث کی بات، کوئی ایک مثال قرآن سے، کوئی ایک مثال حدیث سے ایسا اثر کر دے اللہ کی ہدایت سے. ہمارے الفاظ میں کوئی طاقت نہیں بجوز یہ کہ اللہ جو کہہ دے. آپ کے سمجھنے میں کوئی طاقت نہیں بجوز یہ کہ اللہ جو سمجھا دے. آپ کے تبدیل ہونے میں خود میں کوئی طاقت نہیں بجوز یہ کہ اللہ کوئی آپ کو تبدیل کروا دے. تو اللہ بہتوں کو مثال سے گمراہ بھی کر دیتا، بہتوں کو ایک چھوٹی مثال سے اللہ راہ راست پر بھی لے کر آ جاتا. اسی لیے دین کی کسی بات میں عقل نہیں لڑانا. مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم کا دور ہے، اکیڈمک سٹڈیز، آدمی چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ کر لیا، مارس پہ پہنچنے کا دعویٰ کر لیا. علم علم علم، جس کا علم ہم کو نہیں ہے کئیوں کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیا. مگر آپ سوچئے بڑے سے بڑا ڈاکٹر جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، موت پہ تو یقین رہتا اس کا. ہر ڈاکٹر کا کام ہی یہ ہے، مر گئے تو بولنا آئی ایم سوری. انہیں یہ نہیں بولتا مرا نہیں، موت پہ یقین نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بولتا. ہر ڈاکٹر کا یقین موت پہ ہے. علم میں اتنا آگے نکل گیا، انسان کا کلیجہ باہر نکال کے آپریشن ہو رہا، گردے ٹرانسپلانٹ کر دے رہے، پھیپڑے ٹرانسپلانٹ کر دے رہے، کلیجہ ٹرانسپلانٹ کر دے رہے. مگر علم میں اتنا آگے بڑھ گئے، لوگ واہ واہ کیا ڈاکٹر ہے، کیا سرجن ہے. بولے اللہ وہی علم سے اتنا گمراہ کر دیا کبھی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکے. بڑا ڈاکٹر ہے بھائی، روی شنکر فلاں شنکر، یہ وہ سری سائی فلاں فلاں، وہ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر، اپولو ڈولو کیا کیا کی ہے. وہی علم میں اللہ آگے بڑھا دیا، وہی علم کے نام پر گمراہ کر دیا. اللہ اکبر. ہاکنگ کیا نام تھا وہ سائنسداں مرا سو تھوڑے دن پہلے، اسٹیفن ہاکنگ. کمپیوٹر پہ کرسی پہ بیٹھ کے مرتے دم تک خالی ذہن میں سوچتا تھا، وہ ٹرانسلیٹ ہوتا تھا کمپیوٹر پہ. وہ ٹیکنالوجی سے کام کرا انہیں مرتے دم تک کئیوں سال. مگر مرتے وقت یہ بولا there is no existence of God، رب کا وجود ہی نہیں ہے. وہی علم میں گمراہ کر دیا اللہ اس کو، وہی علم میں گمراہ کر دیا. ارے فاسق کہتے ہیں اس مثال سے بیان کرنے کی اللہ کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ارے اللہ ایسے ہی گمراہ کر دیتا بھائی. بڑے اس سے بڑا ٹاپ لیول کا سائنٹسٹ آج کے زمانے میں نہیں تھا. اپاہج تھا، فالج تھا پورے جسم پہ اس کے، مگر وہ علم میں آ گیا تھا، وہ علم میں باہر نکل گیا. وہی فالج کے ساتھ ایک ایمان والا بھی تھا، احمد دیدات رحمہ اللہ. آنکھ کے اشارے سے آدمی اشاروں کی لینگویج سن کے بستر پر بیٹھ کے کتابیں لکھاتے تھے. سبحان اللہ العظیم. جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا گمراہ کر دیتا، جس کو اللہ راہ راست پر لانا چاہتا راہ راست پر لے آتا. اب اگر اتنی قرآن سن لینے کے بعد، اتنے خطبے سن لینے کے بعد، اتنے دروس اٹینڈ کرنے کے بعد اس کے علاوہ اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو وقت آ گیا کم سے کم اس رمضان کی رات ہم جائزہ لے لیں. زندگی کدھر جاری کدھر جانے والے ہیں، اگر اپنا جائزہ لے لیں تو ہمارے لیے بہتر بات ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.